بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار انبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کے اگلی کڑی ہے. یہ آیت چوتھے پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 165 ہے، 165. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک آیت پر درس اور تفسیر سنی ہے، جو آیت نمبر 164 تھی سورہ آل عمران کی. وہاں تک بالکل ایک عام مضمون چل رہا تھا. اب آیت نمبر 165 سے پھر وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے جو ایک آدھ رکوع پہلے چھوڑ دیا گیا تھا، یا جس میں کچھ تشنگی باقی تھی. وہ ہے غزوہ احد کا عنوان. اب یہاں پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ غزوہ احد کے تعلق سے چند آیتیں نازل کرتا ہے. آیت نمبر 165 میں اللہ کہتا ہے، اولما اصابتکم مصیبہ، اولما، کیا ایسا نہیں ہوا، اصابتکم، کہ تم نے پہنچایا، صاب یا صوبی معنی پہنچانا، تم نے پہنچائی مصیبت، کس کو؟ دشمنوں کو. غزوہ احد کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، کیا تم بھول گئے کہ تم نے اس سے پہلے اپنے دشمنوں کو مصیبت پہنچائی، غزن پہنچائی. قد اصابتم مثلیہا، اور بے شک تم کو بھی مصیبت پہنچی اسی کے جیسی. بڑا ہی زبردست انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کو بیان کر رہا ہے. اور مخاطب کن سے ہے؟ ان سے جو اس پر ایمان لائے ہیں، جو اس کے نبی پر ایمان لائے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر انداز ایسا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شخصیت اور جو ذات ہے، وہ واقعی صمد ہے، بے نیاز ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اولما اصابتکم مصیبہ، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، کیا تم بھول گئے اس سے پہلے غزوہ بدر واقعہ ہوا تھا تو تم نے اپنے دشمنوں کو، یعنی مشرکین مکہ کو، اچھی خاصی مصیبت انہیں دے دی تھی،
اچھا خاصا نقصان تم نے ان کا کر دیا تھا. قد اصبتم مثلیہا، جیسا نقصان ان کا ہوا ویسا تمہارا بھی ہوا. دشمنوں کا بھی نقصان ہوا غزوہ بدر میں. غزوہ احد میں جیسا کہ ہم اس سے پہلے کے دروس میں لگاتار سنتے آ رہے ہیں، مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. سر پہ جو پہنی ہوئی تھی خود، یعنی جو ٹوپی حفاظت کی، اس کی لوہے کی کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں گھس گئی، خون بہہ گیا بالکل. تو یہ مسلمانوں کو یہ تکلیف ہوئی. اب انصاف کی بات اللہ تبارک تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ تم نے غزوہ بدر میں انہیں تکلیف پہنچائی، اب غزوہ احد میں تمہیں تکلیف پہنچی. اب اس کے بعد تم کہتے کیا ہو؟ قل تم نے اس طرح کہا انا ھذا، ارے یہ مصیبت اب کہاں سے آئی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کن کی اصلاح کر رہا ہے؟ کن کی اصلاح کر رہا ہے؟ جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اس کے نبی پہ ایمان لا چکے ہیں، اس کے نبی کے پاس 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی کی سرزنش ہو رہی ہے، انہی کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، انہی کی اصلاح ہو رہی ہے. اور کہتا ہے کہ اس سے پہلے غزوہ بدر میں تم نے ان کا نقصان کیا، تب تو تم نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ مصیبت ان پر کہاں سے آئی. اس وقت تو تم نے ایمان لائے کہ اللہ نے ہمیں فتح دی، اس لیے انہیں یہ مصیبت جھیلنی پڑی. اس کا اشارہ تو اس کا رجوع تو تم نے اللہ کی طرف کیا. اب جب غزوہ احد میں تم پر مصیبت آئی، تمہارے 70 لوگ جب شہید کر دیے گئے، نبی زخمی ہوئے، اب تم کہتے ہو انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اب ایمان کہاں گیا؟ بعض مسلمانوں کی زبانی جملے نکلے اس قسم کے کہ غزوہ احد میں ہم پر مصیبت کیوں آئی، ہم لوگ کیوں شہید ہوئے، کیوں قتل کیے گئے، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اللہ جواب دیتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے چاہتا تو اللہ تعالیٰ خود کہہ دیتا تھا، لیکن پھر بھی نبی کو ذریعہ اور واسطہ بنا رہا ہے. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن ہمارے ہاتھوں براہ راست اور ڈائریکٹ نہیں ملا ہے. اس کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو براہ راست انسان سے مخاطب کرنے والی ہے، مگر ہر آیت سے پہلے لفظ قل ہے، محذوف ہے، کیونکہ وہ نبی کے ذریعے سے ہی آیا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا قل ہوا من عند انفسکم، قل نکال کر ہوا من عند انفسکم بھی ہو سکتا تھا. اللہ نے کہا نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو، سمجھاؤ انہیں، بتاؤ انہیں، کہو ہوا یہ جو مصیبت تم کو غزوہ احد میں آئی، من عند انفسکم، تمہاری ہی کرتوت کی وجہ سے، تمہاری ہی جانوں کی وجہ سے یہ مصیبت تم پر آئی، تمہارے نام اعمال ہی کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت آئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام پر مصیبت کے پہاڑ توڑ سکتا ہے، تو اس کے چاہنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کے پہاڑ توڑ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی کا مالک مختار کل اس طرح ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو اپنی طرف منسوب کرنے سے پہلے ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ کہنے سے پہلے یہ کہا هو من عند انفسکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے کیا. تمہارے جو 70 ساتھی جو
شہید کیے گئے غزوہ احد میں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آیت کے ٹکڑے سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اس دنیا میں جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس میں کہیں نہ کہیں انسان کی ذات کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ایسی سکھائی جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ میری گناہ بخش دے، وغسل حوبتی وغسل حوبتی، اللہ میرے گناہوں کو دھویا کر، میرے گناہوں کو دھو دے، میری توبہ قبول کر، اللہ میرے نفس پر رحم کر۔ کہ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں سے اس پر مصیبت آتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری مقامات پر اللہ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى کی آیت ہے کہ لوگوں تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے گئے گناہ کی وجہ سے، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہ معافی کر دیتا ہے۔ اب چونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لگاتار رب کے آگے توبہ کرتا رہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 165 میں جن کرتوتوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا وہ کرتوت کیا ہے؟ یہ بڑی ہی زبردست آیت ہے اور یہ تفسیری آیت ہے۔ یہ جو ہے آیت تفسیری آیت ہے، یعنی اس کا معنی مفہوم وہ نہیں ہے جو ڈائریکٹلی ہم کو اس کا لفظی ترجمہ پڑھنے پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ تو صرف یہی بتا رہا ہے کہ جو مصیبت تم کو غزوہ احد میں آئی، 70 ساتھی جو تمہارے شہید ہوئے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ تو زیادہ سے زیادہ ذہن ایک قرآن کے پڑھنے والے کا زیادہ ذہن بس یہ جا سکتا ہے کہ نبی کی نافرمانی کی تھی نا۔ یہ پچھلے آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی پس منظر، یہی بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ 50 تیر اندازوں کی ٹکڑی کو جبل رمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا اور کہا کہ چاہے ہمیں جیت ملے چاہے شکست، اپنی جگہ اپنی مورچہ نہ چھوڑنا، چاہے شکست کے بعد چیل کوے ہماری بوٹیاں کیوں نہ نوچ کر کھائے، اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اتنے سخت احکامات ہونے کے باوجود بھی 40 لوگ جبل رمات کو اس مورچے کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید کا رسالہ پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر اس نے حملہ کیا اور اتنی زوردار للکار لگائی کہ وہ کفار جو میدان میں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کے رسالے کو آتا دیکھ اور حملہ کرتا دیکھ وہ بھی پلٹے، گویا کہ 2 چکی کے پاٹوں کے درمیان اب مسلمان پسنا شروع ہو گئے۔ تو یہ غزوہ احد کا پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ہوا من عند انفسکم، یہ جو ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آیت تفسیری ہے، تفسیری سے مراد یہ ہے کہ کیا صرف یہ ایک ہی وجہ ہے؟ کیا یہ صرف ایک ہی وجہ جس کی وجہ سے غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے؟ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث بڑی پیاری بڑی زبردست حدیث ہے جو سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1566 1567، اور النسائی کی، یہ سنن نسائی نہیں ہے، النسائی سنن الکبریٰ حدیث نمبر 8662 8662، اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے، آپ غور سے سنیں، لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ اس حدیث کو سن کر پھر اس آیت کی تفسیر اور تشریح پر ہم غور کریں گے تو ہمیں اور زیادہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس آیت کا معنی مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل حبط علیہ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کب کا واقعہ ہے؟ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. غزوہ بدر ہو چکی، 70 بڑے بڑے مشرک اور کافر کے سرداروں کو قتل کر دیا، جہنم رسید کر دیا. کتنے؟ تعداد کیا یاد رکھے؟ 70. اور 70 ہی بڑے بڑے اشراف جو قریش کے اشراف تھے ان کو قید کر لیا، سردار تھے ان کو قید کر لیا. 70 قتل کر دیے، 70 کو قید کر لیا. اب معاملہ یہاں ہوا کہ اختلاف اس بات پر آیا کہ اب جو یہ 70 جو زندہ ہیں، صورتیں ان کی دیکھتے ہیں تو کوئی چچا زاد بھائی ہے تو کوئی چچا ہی ہے، کوئی ماموں زاد بھائی ہے تو کوئی ماموں ہی ہے. جتنے لوگوں کو قید کیا تھا وہ سب رشتہ دار ہی ہیں. اب اختلاف اس بات پر ہوا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ. بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے، بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. ایسا کہ مشہور حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں آپ نے اس ضمن میں سنی ہوں گی. جیسا آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے وسلم یہ دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، ان کے سر قلم کرنا ہی بہتر ہے تاکہ یہ دوبارہ اپنا سر نہ اٹھا سکے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نرم دل نرم مزاج شخصیت کے مالک، ان سے رائے پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ کے وسلم ہم قتل کریں گے بھی تو کنہیں کریں گے، کس کو کریں گے؟ وہی جو ہمارے بھائی بندو ہیں، وہی ہمارے جو رشتہ دار ہیں، بہتر ہے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو یہ اختلاف چل رہا تھا کہ کس بات پر فیصلہ لیا جائے، اختیار کون سا فیصلہ کیا جائے، اس بات پر اختلاف چل رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. دیکھیے کیا زبردست حدیث ہے، کیا زبردست بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے اس کا. ان جبرائیل حبط علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے. فقال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، خیرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے تعلق سے اختیار دیا گیا ہے. کن کے تعلق سے؟ آپ کے اصحاب کے تعلق سے. کیونکہ آپ کے اصحاب میں 2 قسم کی رائے مل رہی ہے. ایک وہ جو قتل کرنے کی ہے، اور دوسری وہ ہے جو فدیہ لے کر پیسہ لے کر انہیں جان بخشی کی جائے اور آزاد کیا جائے. تو اپنے اصحاب کے اس اختلاف کے تعلق سے آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے. کیا اختیار ہے وہ؟ غور سے سنیے. فی اسارا بدر، جو بدر کے قیدی ہیں، اسیر کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم اسیر کہتے ہیں قیدی کو. فی اسارا بدر، جو بدر کے جو قیدی ہیں ان کے طرف سے آپ کو واقعی 2 اختیار دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھی. پہلا القتل، آپ انہیں قتل کر دو. پہلا جو آپشن دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ قتل کرنے کا آپشن دیا جا رہا ہے. اول فدا، یا پھر فدیہ لے لو، یا پھر فدیہ لے لو. یا تو قتل کرو معاملہ ختم، یا پھر ان 70 کے بدلے فدیہ لو اور 70 کو چھوڑو. مگر جو سیکنڈ آپشن ہے اس کے لیے کنڈیشن ہے. سیکنڈ آپشن اوپن نہیں ہے، ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے. جیسا پہلا اور آپشن
قتل کر دو، یہ ڈائریکٹ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ بھی راضی، جنہوں نے یہ رائے دی تھے وہ بھی راضی، معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سر کچل دیے جائے وہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے، اندیشہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اول فداء علی ان یقتل منہم قابلا مثلہم، اگر آپ نے فدیہ لے کر 70 لوگوں کو چھوڑ دیا تو آج آپ کو فدیہ مل جائے گا، 70 لوگ چھوٹ جائیں گے، مگر اس کے بدلے آپ کے 70 قابل لوگ بعد میں قتل کیے جائیں گے۔ سمجھ رہے بات کا؟ صحیح حدیث، سنن ترمذی کی صحیح سند والی حدیث جو اس آیت کی ایگزیکٹ صحیح تشریح و تفسیر بیان کرتی ہے۔ بہت سارے مفسرین نے یہاں پر آ کر، میں کسی پر نکتہ چینی کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جبکہ ایک صحیح حدیث ہے جو اس آیت کے واقعی معنی مفہوم کو اور زیادہ اجاگر کر کے بیان کر سکتی ہے، اس حدیث کو چھوڑا کیوں جائے؟ کیوں صرف ایک ہی معنی بیان کیا جائے کہ نبی کی نافرمانی کی گئی، اس لیے ان پر احد کے وقت مصیبت آئی اور 70 صحابہ شہید ہوئے؟ یہ ایک وجہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ جس میں وحی کا دخل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے اصحاب کا طرف سے اختیار دیا گیا ہے، اگر آپ قیدیوں کو قتل کر دو تو معاملہ ختم، فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہو تو جتنے لوگوں کو چھوڑو گے اتنے ہی تمہارے ساتھی بعد میں قتل کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے مشورہ کیا، باقاعدہ صحابہ سے رائے مشورہ کیا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، یہ آپشن میرے سامنے رکھا انہوں نے کہ یا تو قتل کر دو یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو، مگر اس کے بدلے مستقبل میں 70 یا جتنے بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں گے اتنے ہمارے پاس کے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ تو اکثر ان کی رائے یہ رہی کہ اے اللہ کے وسلم، آج ہم کمزور ہیں مال کے اعتبار سے، آج ہم فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ہماری قوت و طاقت مضبوط ہو جاتی ہے، یہ تو ختم ہی ہو گئے، اسی قوت و طاقت سے جو مال ہمیں ملے گا ہم دوسروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات ہمارے ساتھیوں کے قتل کیے جانے کی یا شہید کیے جانے کی، یہ ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو اچھی بات ہے۔ اس قسم کی رائے بہت سارے لوگوں نے دی، تو کیا کہا سب نے؟ قالو، سب نے ہی جواب دیا، الفداء ویقتل منا، فدیہ لیا جائے اور ہم میں سے قتل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب معاملہ ایسا ہی ہوا، سنن ترمذی کی حدیث کے مطابق معاملہ ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر تو ختم ہو گیا، اس کے کچھ سال بعد جب غزوہ احد واقع ہوا تو مسلمانوں کے اندیشہ تھا ہی نہیں کہ وہی قوم جسے کچل دیا گیا تھا، صرف 313 لوگوں نے مل کر 1000 کی لشکر جرار کو کچل دیا تھا، وہ پھر سے سر اٹھائے گی، اس کا اندازہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہی 1000 کی ٹکڑی 3000 کی بن کر آئی، اور ادھر مسلمان مشکل سے 700 کے قریب۔ اب جب خوب لڑائی ہوئی تو جیسا کہ پہلے ہی سے اس اختیار کو، اس فیصلے کو قبول کیا تھا نبی نے اور صحابہ نے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یہ پوچھتے ہیں یہ مصیبت کہاں سے آئی، ہمارے 70 ساتھی کیسا کیا شہید ہو گئے، کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ اللہ کہتا ہے بھول گئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری رائے مشورے کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی فیصلے کا نتیجہ ہے، تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک تو نبی کی نافرمانی، امیر کی نافرمانی، مورچہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے مال غنیمت کے لیے، اوپر سے غزوہ بدر کے واقع ہونے کے بعد تم نے پہلے ہی قرار کر لیا تھا کہ ہمیں آج فدیہ چاہیے،
یہ تمہارے ہی اعمال کا، تمہاری فیصلے کا نتیجہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ چاہتا اگر تم رائے دیتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو وہ قتل بھی ہو جاتے، تمہارے ساتھی بھی باقی رہتے، پھر تمہارے نئے دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جاتا. مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر الامر ہے. اللہ نے چاہا کہ ایسا ہی ہو، اس لیے غزوہ بدر میں 70 کفار قتل کیے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور غزوہ احد میں آنے کے بعد 70 مسلمان شہید کر دیے گئے. یہ جو غزوہ احد میں جو مصیبت آئی، ویسے تو آیت مکمل ہوتی ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر یہاں پر ختم ہوتی ہے، مگر اس کا تعلق بڑا گہرا تعلق آگے کی آیت سے ہے. پوری نہ بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدائی کچھ ٹکڑے کو رکھتا ہوں تاکہ اگلے درس میں اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں پر مصیبت ایسی کیوں لائی، کیوں مسلمانوں کے اندر 70 لوگ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 166 کے اندر، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، جو مصیبت آئی تم پر اس دن جس دن دو ٹکڑیاں آپس میں جن کی متبھیڑ ہوئی، وہ ہوا تھا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوا تھا. حالانکہ مسلمانوں کے حساب سے پہلی مرتبہ تو انہیں کچل دیا گیا تھا غزوہ بدر میں، پھر اللہ چاہتا تھا کہ دوبارہ ہو اس قسم کی متبھیڑ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے غزوہ احد پھر واقع ہوئی، غزوہ احد واقع ہوئی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، مقصد اس بار غزوہ احد کا مقصد اس بار یہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، معلوم کر لے. بارہ میں نے کہا جہاں کہیں ایسی آیت آتی ہے وَلِيَعْلَمْ، یعنی اللہ جان لے، مطلب اللہ نہیں جانتا ایسا نہیں ہے، اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے تاکہ اللہ ثابت کرے کہ تم میں کون مومن ہے. حالانکہ منافقوں کی ایک ٹکڑی الگ ہو چکی تھی، کچھ منافق باقی تھے جنہوں نے ایسے ایسے کچھ جملے ادا کیے جو مسلمانوں کو تکلیف دہ تھے. اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کو اور منافقوں کو الگ کرنا چاہتا تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جان لے، دکھائے پوری دنیا کو کہ یہ اصل ایمان والے ہیں. یہاں پر آیت 166 ختم ہوتی ہے مگر یہاں پہ لا ہے، گویا کہ بات پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے آگے کا جو آیت نمبر 167 ہے 167 کا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی اوپر جیسا ٹکڑا ہے ویسے ہی اس کا ٹکڑا ہے، تاکہ یہ بھی جان لے کہ کون تم میں منافق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. مومن اور منافق کو الگ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں تم پر یہ مصیبت ڈالی. تو یہ 167 کا ایک ٹکڑے تک میں نے لیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو وجوہات جو بیان کرتا ہے ان وجوہات کو سرسری طور پر آپ کے آگے گنواتا ہوں. غزوہ احد میں مسلمانوں پر جو مصیبت آئی، یعنی 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ربائی دار شہید ہوئے. یہ جو سب کچھ ہوا ہے، جو مصیبت آئی، کیوں آئی؟ نمبر 1 مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی گئی اس لیے. نمبر 2 پہلے ہی سے غزوہ بدر کے وقت یہ بات طے ہو چکی تھی کہ فدیہ لینے پر صحابہ شہید ہونے والے ہیں. نمبر 3 یہ اللہ کے حکم سے ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے. چوتھا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ جس طرح کفار پر مصیبت ڈال سکتا ہے ایمان والوں پر بھی مصیبت ڈال سکتا ہے، مگر مقصد اس کا آزمانا اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ کہتا ہے ایمان والوں کو الگ کر دے، منافقوں کو الگ کر دے. یہ تھی کچھ تشریح جو آیت نمبر 165 کی تھی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.